بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی القاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ ایک بہت ہی خاص ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2-3 دن غیر حاضر رہا، میں اپنے گاؤں میں تھا، آج واپسی ہوئی ہے اور میرے سامنے خبروں کا ایک انبار ہے۔ 3-4 جو ٹاپ ٹرینڈ کرنے والی خبریں ہیں ان پر اپنا تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ گزارش، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں اور طارق خان کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ سب سے بڑی خبر اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ایک بار پھر یہ خبریں ٹرینڈ کرنے لگی ہیں کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ ڈیل کون کر رہا ہے اور ہوگی تو یہ ڈیل کیسے؟ اس حوالے سے دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ 2-2 ٹکے کے ٹٹو، 2-2 ٹکے کے ایمان فروش جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان رہا ہو رہا ہے، عمران خان کو سزائے موت دی جا رہی ہے، عمران خان کو زہر دے دی گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب جھوٹ کہتے ہیں۔ عمران خان کبھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات ہے کہ یہ چاہتے ہیں ڈیل ہو، لیکن عمران خان جو ڈیل یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیل، عمران خان ایک پٹھان کا بچہ ہے اور عمران خان ایک بہادر انسان ہے۔ عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جس کا اللہ پر بہت ہی مضبوط یقین ہے، اللہ پر بہت ہی مضبوط ایمان ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی قوم کو بیچ دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ نہ کسی کے آگے جھکتا ہوں اور نہ میں کسی کے سامنے اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ یہ عمران خان کی مقبولیت کی بنیاد ہی یہی بات ہے۔ اگر وہ ڈیل کرنے والا ہوتا، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے والا ہوتا، اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے سجدہ ریز ہونے والا ہوتا، اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کر ڈنر فرماتا اور اسے نوبل انعام دیتا تو عمران خان جیل میں کیوں جاتا؟ عمران خان پھر جیل میں کیوں جاتا؟ پھر ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ خوبصورت وہ عورت ہوتی ہے جس کی سوکن بھی اس کے حسن کی گواہی دے۔ عمران خان ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کے مخالفین بھی عمران خان کی خوبیوں اور عمران خان کے کردار کے حوالے سے یہ گواہی دینے پر مجبور ہیں کہ عمران خان ایک صاحب کردار آدمی ہے، عمران خان ایک بہادر آدمی ہے، عمران خان اصولوں پر کھڑے ہونے والا آدمی ہے، عمران خان ایمان بھیجنے والا آدمی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ذرا باغی کی بات کریں۔ جی میرے دوستو، باغی سے میری مراد جاوید ہاشمی صاحب ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب نے چینل بھی اب بنایا ہے، وہ ولاگ بھی کرتے ہیں۔ میں ریکمینڈ کروں گا جاوید ہاشمی کو سنا کریں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے۔ اس وجہ سے میں جاوید ہاشمی کو سننے کا کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کے اس انبار میں تو اپنے ہر ولاگ کے شروع میں ہی لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور دنیا بھر میں سچوں کے لیے میرا سلام آغاز کرتا ہوں ان کلمات سے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں اور انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے تقریباً، اور خاص طور پر میرے ساتھ زیادہ ریلیونٹ پاکستان ہے۔ پاکستان کے جو ذہن سازی کرنے والے، جو مقبول ترین یوٹیوبرز ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، وہ اس قدر بے غیرت ہو چکے، اس قدر ایمان فروش ہو چکے، ایمان بیچ رہے ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ ایسے میں اگر آپ سچ کے متلاشی ہیں تو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ ان لوگوں کو فالو کریں، ان لوگوں کے چینلز کو سبسکرائب بھی کریں جو گمنام ہوں لیکن سچ کہنے والے ہوں۔ جیسے یہ ضیاء بلوچ صاحب ہیں، میں ان کو سنتا ہوں، یہ میری طرح کے غریب سے یوٹیوبر ہیں لیکن سچ کہتے ہیں، میں ان کو سنتا ہوں۔ سبی کاظمی، ایک نوجوان پاکستانی، ماشاءاللہ سچ کہتا ہے تحقیق کے ساتھ، اور بڑی اچھا انداز بھی اس کا گفتگو کا ہے، میں آپ کو سے گزارش کروں گا ضرور سنیے۔ پھر پاکستانی کے شہباز گل، میٹھے میٹھے لہجے میں سچ بولنے والا انسان ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو جب آپ سنیں گے، ثابت شاکر ایک بہت اچھا یوٹیوبر ہے، اور پاکستان میں جو ہمارے نوجوان ہے، آپ صدیق جان،
جو عدلیہ کے حوالے سے اگر آپ نے بہت ہی وہ ہر وقت وہ ہوتا ہی ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے پر ہوتا ہے یا سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، تو وہ آپ تک جو خبریں پہنچاتا ہے وہ مستند خبریں ہوتی ہیں، بالکل حقائقی۔ اسی طرح سے متی اللہ جان صاحب کوشش کرتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو سنا کرو۔ جب آپ جو ایمان فروش جو ہیں، ایمان بیچنے والے، ان کو سنیں گے تو وہ آپ کو جھوٹ کہیں گے۔ یہ عمران خان کے حوالے سے بھی سب جھوٹ بکواس کر رہے ہیں۔ جوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے، آج دیکھیں بہت ہی بڑی خبر اس نے دی ہے اور کھل کے بولا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے میں روز اول سے یہ کہہ رہا ہوں، جوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا ہے، میں روز اول سے یہ کہہ رہا ہوں، 9 مئی کے حوالے سے وہ بات کر رہا ہے، میں روز اول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حملہ فوج بشمول جنرل عاصم منیر کی تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف ایک سازش تھی۔ جوید ہاشمی کون ہے؟ یہ باغی یہ نون لیگ کا تھا۔ جوید ہاشمی ایک بزرگ آدمی ہے اور میری نظر میں میرے دل میں اس کی بہت عزت ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی آواز بنتا ہے۔ جوید ہاشمی سلور سپون لے کر پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے جدوجہد کر کے پاکستان کی سیاست میں، وہ جدوجہد کی علامت ہے۔ جوید ہاشمی ہمیشہ جدوجہد کی علامت رہا ہے۔ اب جوید ہاشمی صاحب بیمار ہیں، جوید ہاشمی صحت اس کی اتنی اچھی نہیں ہے، فالج کے اس پہ ہوئے ہیں، زبان میں بھی اس کی کچھ لکنت سی آئی ہے، لیکن بولتا ہے اور آپ یقین کیجئے سچ بولتا ہے۔ جوید ہاشمی کا نون لیگ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا اور وہ نواز شریف کے دستے کار میں سب سے اوپر رہا ہے ہمیشہ۔ بلکہ ایک زمانہ تھا جب چودھری نثار علی خان اور جوید ہاشمی کے درمیان ٹائی پڑی تھی، تو راولپنڈی سے بھی جیتا 4 حلقوں سے جب نواز شریف کو فارغ کیا گیا تھا، جوید ہاشمی اس وقت اس کی آواز بنا تھا، اور جو اس نے جدوجہد کی، 7 سال قید، اس کی کتاب آپ باغی بھی پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو بہرحال جوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا ہے، آپ اس نے نام کس کا دیا ہے کہ یہ پاکستان میں جو بحران ہے، جو کرائسس ہیں، جو ظلم و فسطائیت ہے، اس کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی ہے، تو 9 مئی کے پیچھے کون ہے؟ پاکستان کے فوج کے کچھ جرنیل، عام فوجی کا تو اس سے خیر کوئی تعلق نہیں۔ اور جوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ بشمول عاصم منیر یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ایک سازش تھی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے 3 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک یہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، کوئی ثبوت نہیں لا سکے۔ عمران خان صاحب قید ہونے سے پہلے وہ ان کی منتیں کرتا رہا کہ ایک فوٹیجز دکھا دو، اگر پی ٹی آئی اس میں شامل ہے فوٹیجز ہی غائب کر دیں گے۔ جو فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی سے پہلے 8 مئی آیا تھا۔ عمران خان صاحب کو رینجرز نے، پاکستان کی ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں ہمارا سیاست سے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 دن پہلے بھی اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا نا، سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی پوری پریس کانفرنس میں سیاست کے علاوہ اس نے کہا کیا ہے؟ ہر بات سیاست کی وہ کر رہا ہے، ہر طرف سے ملک کا ہر ادارے کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہوا ہے۔ فوج سے کوئی بھی محب الوطن پاکستان کی فوج کے حوالے سے غلط بات نہ کرتا ہے، اور نہ فوج کا مورل، فوج کے حوالے سے کوئی پاکستان کے سب لوگ، فوجی ہیں کون یار؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں۔ ہم کیسے پسند کریں گے کہ ہمارے بچے کمزور ہوں؟ ہم کیسے یہ پسند کریں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو اور دشمن ہمارے اوپر چڑھ؟ ہم تو چاہتے ہیں ہماری فوج اتنی مضبوط ہو، دنیا میں سب سے مضبوط فوج اگر ہو تو وہ ہماری پاکستان کی ہو۔ پاکستان سے محبت کرنے والے تو یہ کہتے ہیں۔ اب فوج کمزور وہاں ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سیاست سے آپ حلف لیتے ہیں، یہ میرے سامنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رکھا ہوا ہے، آپ حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں کوئی نہیں کریں گے، مداخلت نہیں کریں گے۔ آج پاکستان میں جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ جنرل عاصم منیر کا بنا ہوا ہے۔ زرداری کو صدر بنایا ہے کس نے؟ 17 سیٹوں کے ساتھ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے کس نے؟ اور غیر اسلامی، غیر اخلاقی آئینی ترامیم 26ویں اور 27ویں اپنے
اپنی جرنیلی اور فیلڈ مارشلی کو طوالت دینے کے لیے آپ نے اس حد تک آپ گر گئے ہو، اللہ کا خوف نہیں آیا تو ہمیشہ کے لیے میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، اس جنرل کے علاوہ، عاصم منیر کے علاوہ باقی پاکستان کے سارے جرنیل نہ کھٹو ہیں اور کسی میں ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا آرمی چیف بن سکے. تو انلیگل طریقے سے تم آئے، بنے، اس کے بعد پہلے تو تمہاری یہ آرمی چیف بن ہی نہیں سکتا تھا، 2 دن پہلے ریٹائر ہونا تھا اس نے، لیکن زبردستی نواز شریف ان کا آپس میں معاہدے طے ہوئے تھے. عمران خان کے خلاف انہوں نے اکٹھے ہو کے کرنا تھا سارا کچھ، اسے آرمی چیف بنایا گیا انلیگل. پھر انلیگل 3 سال ہو گئے، دوبارہ ریٹائرمنٹ ہوا 5 سال کے لیے، مزید اس کو وہ دی گئی 5 سال کے لیے مزید اس کا عرصہ بڑھا دیا گیا، فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. یہ سننے والا، اور سب سے بڑا ظلم کہ فیلڈ مارشل آرم فورسز کے سربراہ کو استثناء دی گئی. یہ بالکل کھلا کفر کا نظام چل سکتا ہے، کہتے ہیں نا ظلم کا نظام، اس سے بڑا کفر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کو استثناء نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو استثناء نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں، ایون کہ جو ہمارے جد ابجد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے استثناء نہیں دی. اور پاکستان میں آئینی طور پر اسد زرداری، عاصم منیر اور ان لوگوں کو استثناء دی گئی ہے. اس کے پیچھے پھر کہانی کیا ہے؟ جب آپ ملک خدا داد، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ملک بنا، اس ملک میں آپ دین کی جڑیں کاٹیں. عمران خان کا نعرہ کیا تھا کہ میں ایسے معاشرے کو نہیں مانتا جہاں غریب کے لیے انصاف کا معیار کچھ اور ہو اور مالدار کے لیے کچھ اور. یہی عمران خان کا گناہ ہے. میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے طالب علموں، میں آپ سے خاص طور پہ میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں. آپ یہ بتائیے اس استثناء کے حوالے سے، اور باتوں کو چھوڑیے، ان کے دل میں چور ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ چور نہیں ہیں تو مجھے استثناء نہیں چاہیے. میں جو بکواس کرتا ہوں آپ کے سامنے آ کے کرتا ہوں. اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے خیر سچ کہنے کی پاداش میں بھی گالیاں نکلتی ہیں، اللہ مالک ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں کوئی ایسی بات کروں کہ اس میں مجھے استثناء ہے، میں جو بھونکوں تو یہ جائز ہے؟ مجھے حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے، دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. آگے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، سنتا ہے نہیں سنتا، اس کی مرضی. لیکن استثناء نہیں ہے کہ میں غلط بات کروں اور میں مادر پدر آزاد ہو جاؤں، جو میری مرضی ہے کروں. انہوں نے گزشتہ 3 سالوں میں جو جبر، جو ظلم پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان پر، اس کی اہلیہ پر، بشرا بی بی پر اور پی ٹی آئی کے ایک کارکن پر وہ ظلم کیے ہیں، اس کی مثال تو کہیں بھی نہیں ملتی. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم نے کی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. زرداری نے جیل کاٹی ہے. وہ ایان علی کے حوالے سے گزشتہ روز میں پڑھ رہا تھا. میرے پاکستانیوں 6 لاکھ ڈالر، 7 لاکھ ڈالر لے کے ہر روز تقریباً دبئی ایک فلائٹ سے گئی، ایک پہ آئی، تو ایک بار اس سے 7,35,000 ڈالر وہ منی لانڈرنگ کرتی رہی آصف زرداری کے لیے. جس انسپیکٹر نے ایان علی کو آصف زرداری کی اس لڑکی کو، میں کچھ نہیں کہتا اس کا کیا ریلیشن ہے، رنگے ہاتھوں 7,35,000 ڈالر کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ سے پکڑا، وہ پولیس وہ آفیسر اسے قتل کر دیا گیا. اس کے بارے میں خبر بھی نہیں بنی. آپ اندازہ لگا اس ملک میں کھیل کیا ہو رہا ہے. یہ ہے کھیل، یہ ہے ہماری تباہی اور ہماری تمام بربادی کی وجہ. تو جوید ہاشمی صاحب کھل کے بولے ہیں جی مریم نواز جاتی عمرہ میں ایک بار پھر میوے رقص ہے، رقص میں ہے سارا جہاں، اور آگے میں کچھ کہتا نہیں. مریم کے گانے، مریم کی ٹک ٹاکیاں، مریم کے دم چھلے، مریم کے آپریشن، مریم کی سرجری، مریم کی لپسٹک، مریم کے ناخن، مریم کی کریم، میں کیا کہوں، مریم کے میک اپ، مریم کی ناخن پالش. مریم نے کی چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی منگنی کی ہے، اس نے ثواب دارین حاصل کیا ہے. بڑی بات ہے بھائی. تقریب ہوئی ہے جاتی عمرہ میں چھوٹی سی. اس تقریب میں کہتے ہیں کہ کسی بڑی مالدار خاندان میں اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ کر کے
ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ کیپٹن سفتر مانسہرہ میں ہے، تو بیٹی تو سفتر کی بھی ہے۔ عمران خان کی طلاق یافتہ بیوی جمیمہ خان کو لے کر تو آپ خبریں بناتے ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی، اس کی منگنی ہو گئی۔ عمران خان نے 22 سال پہلے طلاق ہو گئی۔ جمیمہ جانے جمیمہ کا کام، عمران جانے عمران کا کام۔ ایسے معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہر آدمی کی اپنی نجی زندگی ہے، کون طلاق لے رہا ہے، کون دے رہا ہے، کون شادی کر رہا ہے، یہ چیزیں اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں کبھی موضوع بنی نہیں۔ لیکن اب مریم نواز اور نون لیگ آج کل وہ فحاشت یا بے حیائی کے اس درجے پہ پہنچائی ہے کہ عمران خان کی بہنیں، عمران کی بیوی بشرا بیوی ہو یا اب جمیمہ خان، جس کو اتنا بات گئی اس کا بھائی کوئی تعلق نہیں رہا عمران خان سے، وہ طلاق اسے ہو چکی ہے۔ اب وہ شادی کرے تو ایک خاتون ہونے کے ناطے اس سے حق ہے، وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے، اس کی مرضی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس بات میں پڑھیں؟ لیکن مریم نواز کو آیا، مریم نواز سفتر سے ڈیورس لے کے خود عمران خان سے نکاح کرنا چاہتی ہے، پھر وہ یہ بات کرے، پھر وہ عمران سے پوچھے کہ بشرا بیوی کو کیسے چھوڑنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، ادروائز آپ کو کیا پڑی ہے؟ جمیمہ خان کی شادی ہے یا کچھ ہے؟ اس وقت پورا پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ خبریں بنتی ہیں، یہ 2 ٹکے کے ٹٹو بغیرت یہ یوٹیوبر اور صحافی یہ خبر بناتے ہیں کہ جو ہے کہ ایک عورت کی شادی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں پیٹرول اس وقت ملک بالکل غریب آدمی مر چکا، پیٹرول کی پرائسز، مہنگائی آسمان پر، ملک کی اکانومی ڈاواڈول، IMF کی منتیں ترلے پاکستان کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے تو آپ خبر نہیں بناتے، اور تمہارے پاس خبر بنتی ہے کہ جمیمہ خان کی شادی ہو رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے، یہ بکواس ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو مریم کی یہ بھی خبر بننی چاہیے کہ مریم کی بیٹی کی منگنی ہوئی ہے، مریم کا شوہر کہاں ہے؟ مریم 2 سال سے وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، مریم کا شوہر ہی اس کا سب سے بڑا محرم تو وہی ہوتا ہے۔ مریم کے دائیں، مریم کے بائیں، مریم کے آگے، مریم کے پیچھے کون سے لوگ آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں؟ اور کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میرے علاقے کا ہے وہ سفتر جو ہے وہ بھی مریم کے دائیں بائیں ہمیں نظر آتا، ہمیں خوشی ہوتی، اور ایز اے شوہر اس کا یہ حق بنتا ہے۔ لیکن مریم کے آگے پیچھے قطری نظر آئیں گے، شہزادے نظر آئیں گے، کبھی مریم باکو میں، کبھی مریم فلپین میں، کبھی جاپان میں، کبھی برازیل کے ساحلوں پر اگر مریم بکنی پہن کر نہانا چاہتی ہے، ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سفتر کو ساتھ لے جائے، ہم یہ کہتے ہیں سفتر بھی بکنی پہنے اور وہاں پر غوطے لگائے۔ تو دوسروں کو اپنی طرح بھی دیکھنا چاہیے اس طرح۔ اور بعد میں الزام کیا لگاتے ہیں؟ بھائی یہ پی ٹی آئی والے گالیاں بہت دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے بے نظیر کی ننگی تصویریں پھینکی تھی جہازوں سے، پی ٹی آئی والے بہت گالیاں دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا تھا گیرج کے جو قصے تھے یہ پی ٹی آئی عمران خان نے سنائے تھے۔ میری بات سنو میرے پاکستانیوں، یہ بات رانا ثناء اللہ نے ڈبل شفٹ والی جو باتیں ہیں یہ رانا ثناء اللہ نے نہیں کی، یہ بھی عمران خان نے کی تھیں۔ آپ کہتے ہو کہ پی ٹی آئی نے گالی گلوچ کلچر متحرک کروایا، ایک گالی مجھے آپ کے بتا دیں، عمران خان نے نون لیگ کی خواتین کو کبھی گالی دی ہو، کبھی کوئی بیہودہ لفظ استعمال کیا؟ عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں۔ یا عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے ایک بات بتا دیں کہ مریم نواز نے عمران خان کی بیوی کے حوالے سے کیا کچھ کہا، اور عمران خان کی بیوی بشرا بیوی نے مریم کے حوالے سے کیا کہا، فرق آپ کو نظر آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں پاکستان میں یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اور جو پیٹرول کی پرائسز 415 روپے پر لیٹر، میرے پاکستانیوں صبر کر کے جیو، میں یہی کہوں گا صبر کر کے جیو اور گھبرانا نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔